ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما اعلنت وما اسرت، اے اللہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے اور چھپ کر کیے اور سامنے کیے سارے گناہ معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ کیا میری دعا کی وجہ سے خوش ہو رہی ہو؟ عرض کیا، جی اللہ کے رسول، میں کیسے خوش نہ ہوں، آپ نبیوں کے سردار، آپ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب، آپ نے میرے لیے دعا کی ہے، میں کیسے خوش نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ والی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں تو پڑھتے ہی تھے، اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے، چاشت کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ والی دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی قدر ہی معلوم نہیں، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا مقام کیسا ہے۔ آپ اپنی امت کے لیے کتنا تڑپے ہیں، آپ کتنا فکر مند ہیں اپنی امت کی خاطر۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی جو قبول ہوتی تھی۔ ویسے تو ہر نبی کی ہر دعا قبول، لیکن ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک دعا دیتا تھا جو 100% قبول ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا اپنے لیے مانگ لی، لیکن جو مجھے اللہ نے وہ والی دعا دی وہ میں نے مانگی نہیں، وہ میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھ لی کہ میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کروں گا۔ اے طائف میں پتھر کھا لیے مگر وہ دعا اپنی امت کے لیے رکھ لی، احد میں سر مبارک زخمی کرا لیا، دانت مبارک توڑوا لیے مگر وہ والی دعا اپنی امت کے لیے رکھ لی، پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھ لیے مگر وہ والی دعا اپنی امت کے لیے رکھ لی، بیٹیوں کو طلاقیں آ گئیں بھری مجلس میں مگر وہ والی دعا اپنی امت کے لیے رکھ لی۔ گھر کے اندر 3 مہینے حضرت عائشہ فرماتی ہیں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، 3 مہینے گزر جاتے تھے کہ گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، فاقے برداشت کر لیے مگر وہ والی دعا اپنی امت کے لیے رکھ لی۔ قربان جائیں اس ہستی پہ، قربان جائیں اس ہستی پر کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے، آپ جیسا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس نبی کی زندگی کو سینے سے لگاؤ، اپنی زندگی کو اس نبی کی زندگی جیسا بناؤ، 2 جہانوں میں عزتیں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی۔ صرف خود ہی نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لے کے آنا ہے، سب کو اسی کے اوپر لے کے آنا ہے اور اسی میں کامیابی کو سمجھانا ہے، 2 جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں ملیں گی۔